Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے نامدار ہیں، مراد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں اور عمر فاروق حضور کی مراد ہے۔ مرید کا مطلب چاہنے والا۔ تو باقی سارے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود ارادہ کر کے آئے دین قبول کرنے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی اور کہا اللہم اعز الاسلام بایمان عمر بن الخطاب، اے اللہ دین کو عزت دے دے عمر کے اسلام لانے کے ساتھ۔ عمر اسلام لائے تو دین کو غلبہ ہو جائے، دین کو عزت مل جائے، مرتبہ مل جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے مانگ کر لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی مانگ پر ان کو آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ پھر ایسے بندے میں کوئی شک ہے؟ میں کسی اپنے مخلص ترین دوست سے ہدیہ مانگوں، تحفہ مانگوں اور وہ مجھے دے، تو پھر بتائیے مانگنے والا مصطفیٰ ہو، دینے والا خدا ہو، تو پھر اس تحفے کی عظمت میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور جب آپ نے دعا مانگی تو وہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ کایا پلٹ گئی۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے مکے کا ماحول ہی چینج ہو گیا، انوائرمنٹ ہی چینج ہو گئی بالکل۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی مسلمان کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ حرم میں جا کر نماز پڑھے، مگر جب آپ اسلام لائے تو پھر لوگ حرم میں جا کر نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ اور آپ کے اسلام لانے سے صرف تین دن پہلے ایک اور بڑی شخصیت اسلام لائی، اور وہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے 3 دنوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 شیر عطا کر، اور جب حضرت عمر فاروق اسلام لانے کے لیے، لمبا واقعہ ہے، وقت وہ تھوڑا ہے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے کہ آج میں نے یہ کام مکمل کر دینا ہے۔ رستے میں ایک صحابی ملے، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کدھر جا رہے ہو عمر؟ وہ ان کے رشتہ دار تھے حضرت عمر کے۔ پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ میں نے آج معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دینا ہے۔ فرمایا ان کی خبر بعد ملے نا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے کہ تیری سگی بہن اسلام لے آئی ہے، جن کا نام تھا حضرت فاطمہ بنت خطاب۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب وہ اسلام لائی ہوئی ہے، اور ان کے شوہر جن کا نام تھا حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہیں۔ وہ 10 صحابہ جن کو ایک مجلس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، ان میں سے ایک ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا اس صحابی نے کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے جا کر کہ تیری بہن اسلام لے آئی ہے، تیرا بہنوئی اسلام لے آئی۔ تو بڑے غصے کے ساتھ پھر اپنی بہن کی گھر کی طرف چل پڑے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اور شاعر نے وہاں بڑی خوبصورت شاعری کی ہوئی ہے کہ غضب ٹوٹا عمر دہلیز پر، جس وقت قدم جس وقت دہلیز پر رکھتے تھے وہ دونوں حضرت خباب سے قرآن پڑھتے تھے۔ یعنی حضرت خباب ایک صحابی تھے، ان کو انہوں نے گھر میں بلایا ہوا تھا اور میاں بیوی دونوں ان سے قرآن سیکھ رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے قرآن پاک کو سائیڈ پہ رکھ دیا اور حضرت خباب کو پردے میں چھپا دیا اور دروازہ کھولا۔ کہا کہ مجھے کوئی بن بناہٹ کی آواز آئی ہے، تم کچھ پڑھ رہے تھے۔ وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو کہا کہ آپ کو کیا اس سے غرض ہے ہم جو بھی پڑھ رہے ہوں؟ کہا نہیں مجھے بتانا پڑے گا
تم کلمہ پڑھ چکے ہو، تم مسلمان ہو چکے ہو، میری اجازت کے بغیر، تو بہن کو مارنا شروع کر دیا، بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، مار مار کے تو اپنا پورا غصہ نکالا، مگر ان دونوں نے کہا کہ عمر تو ہماری جان لے سکتا ہے لیکن ہمارے دل سے محمد عربی کا کلمہ نہیں نکال سکتا ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، تو قتل کر سکتا ہے کر دے۔ جب بہن کے سر سے خون نکلتا ہوا دیکھا تو پھر خود حیا آئی کہ میں کیسا آدمی ہوں کہ میں نے اپنی بہن کو زخمی کر دیا ہے، تو کہا کہ لاؤ مجھے دکھاؤ وہ میں بھی تو ذرا پڑھوں کہ وہ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کا تھوڑا لہجہ چینج ہوا ہے تو فرمایا کہ وہ اللہ کا پاک کلام ہے، اسے ناپاک آدمی نہیں چھو سکتا، اگر اس کو پڑھنا ہے تو پہلے غسل کر کے آؤ۔ تو حضرت عمر فاروق غسل کرنے کے لیے چلے گئے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح ان کے دل کو تبدیل فرما رہا ہے، وہ مقلب القلوب ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے مقلب القلوب، دلوں کا بدلنے والا، وہ کس طرح دلوں کو تبدیل کرتا ہے۔ تو وہ غسل کر کے آئے اور ان کے سامنے قرآن پاک کے وہ چند پیجز رکھے گئے جو سورہ طٰہٰ میں سے تھے، تو جو پڑھتے گئے حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو گئے۔ اور میں نے اپنی سیرت طیبہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ 3 اسباب تھے حضرت عمر کے اسلام لانے کے۔ ایک تو پہلا سبب وہ تھا کہ جب لوگ ہجرت کر کے حبشہ کو نکلے تو ان میں سے کچھ آپ کے خاندان کے لوگ تھے، تو آپ نے کہا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب تم یہاں ہمیں نہیں رہنے دیتے ہو، مارتے ہو، تکلیفیں دیتے ہو، تو پھر ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں ہم اپنے دین پر آزادی سے عمل کر سکیں۔ تو ان کے دل کو اس وقت چوٹ لگی تھی اور بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ اچھا ہماری سختیوں کی وجہ سے لوگ وطن چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے ہیں اور وہ بھی خاندان کے لوگ چھوڑ رہے ہیں، تو کہا جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ تو اس وقت بھی ان کے دل پہ ایک چوٹ لگی تھی اور وہ تھوڑا سا دین کے لیے نرم ہوئے تھے، لیکن پھر سخت ہو گئے۔ اور پھر ایک دن رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک پڑھ رہے تھے حرم شریف کے اندر، تو حضرت عمر وہاں سے گزرے اور سننے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے، تو اس وقت بھی ان کے دل پہ اثر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اتنا پیارا کلام تھا، حضرت عمر سننے لگے، کہنے لگے کہ بہت ہی اعلیٰ شاعر کا کلام ہے۔ تو اگلے الفاظ یہ تھے قرآن کے کہ وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ کہنے لگے عجیب بات ہے کہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، تو آگے سے یہ جواب دے رہے ہیں اسی کلام کے اندر کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، تو یہ کاہن ہے، یہ کاہن ہے۔ کاہن کا مطلب ہوتا ہے وہ جو دلوں کے وسوسوں کو جان لیتے تھے، یہ کچھ کاہن ہے۔ تو اگلی آیت قرآن پاک سورہ الحاقہ میں یہ ہے وما ہوا بقول کاہن، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے۔ تو پھر مزید حیران ہو گئے کہ میرے ذہن میں بات آئی ہے کہ یہ شاعر ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ شاعر نہیں ہے، میں کہتا ہوں کاہن ہے، تو پھر آگے سے یہ خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ یہ کاہن نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت ہی میرے دل میں حضور علیہ السلام کی صداقت کا خیال بیٹھ گیا تھا۔ بہرحال پھر ماحول نے مجبور کیا اور پھر ایک مرتبہ آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے، جیسے میں نے بتایا۔ تو جب قرآن پڑھا اور دل پہ اثر ہوا تو کہنے لگے کہ پھر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت حضور علیہ السلام دار ارقم کے اندر خفیہ تبلیغ فرمایا کرتے تھے، حضرت امیر حمزہ وہاں موجود تھے۔ جب یہ آئے تو ایک شخص نے دروازے میں سے دیکھا اور کہنے لگے عمر آ رہا ہے، اور تلوار اس نے گلے میں ڈالی ہوئی ہے، کوئی ارادہ اس کا اچھا نہیں لگتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو، یہ خود نہیں آیا، یہ میری دعا کی وجہ سے آیا ہے، یہ میرے مانگنے کی وجہ سے آیا، یہ خیر کے ساتھ آیا ہے۔ تو جب آئے تو حضور علیہ السلام نے ان کا گریبان پکڑ کے فرمایا عمر تجھے کب ہدایت آئے گی؟ عرض کیا کہ میں کلمہ ہی پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جب کلمہ پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ اس کی آواز باہر تک گئی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر ارشاد فرمائی۔ حضور کی خوشی کو کوئی حد نہ رہ گئی کہ عمر اسلام لائے۔ اور پھر حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ سچے ہیں،
آپ کا دین سچا ہے، آپ کا رب سچا ہے، آپ کا کلام سچا ہے؟ بار بار سوال کیا، حضور نے جواب دیا ہاں میں سچا ہوں، میرا رب سچا ہے، میرا کلام سچا ہے۔ تو کہا کہ پھر آپ جب سچے ہیں اور آپ کا رب سچا ہے تو پھر یہاں خفیہ آپ کیوں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ باہر چلے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کس مائی کے لال میں جرت ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، ایک طرف حضرت عمر فاروق تھے، دوسری طرف حضرت امیر حمزہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پیچھے پیچھے صحابہ کرام تھے۔ یہ نورانی قافلہ جب مسجد حرام کی طرف نکلا، کفار نے دیکھا تو ان کے ہوش کے طوطے اڑ گئے، کہنے لگے کہ اب تو پھر کسی کو جرت ہی نہیں رہے گی ان کے سامنے آنے کی۔ انہوں نے بڑے آرام سے طواف کیا اور کسی مردود کو سامنے آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اور میں نے ایک روایت یہ بھی لکھی ہے اپنی کتاب سیرت طیبہ کے اندر کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو کفار اس کے اوپر حملہ کر دیتے تھے، اس کو مارتے تھے، اس کو گرا لیتے تھے، اس کو زدو کوب کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے آنے کی کسی کو جرت نہ ہوئی، لیکن ایک شخص عتبہ بن ربیعہ وہ زیادہ ہی خبیث تھا، اور یہ وہی شخص تھا جو کہ بدر میں حضرت امیر حمزہ کی تلوار سے قتل ہوا تھا۔ اس نے حضرت عمر فاروق پر حملہ کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم نے اس کو پکڑا اور نیچے گرا لیا، اور گرا کے اتنا مارا اس کی آنکھوں میں انگلیاں ڈال دی، اور جب اس نے رو کے معافی مانگی تو پھر آپ نے چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی جرت عطا فرمائی، اللہ نے ایسا شیر اسلام کو عطا کیا۔ اور پھر جب ہجرت کا موقع آیا، آپ علماء سے یہ سنتے رہتے ہیں کہ سب نے خفیہ ہجرت کی، سب نے چھپ کر ہجرت کی، مگر حضرت عمر نے جب ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے تلوار لٹکائی اپنے گلے میں، حرم میں گئے، بڑے آرام سے طواف کیا۔ کفار کی ٹولیاں بیٹھی ہوئی تھی، ایک گروپ یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک گروپ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے کھڑے ہو کر ایک گروپ کی طرف منہ کر کے کہا، او دشمنوں، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے خوف سے مکہ چھوڑ رہا ہوں، میرے نبی نے حکم دیا ہے کہ مکہ چھوڑو تو میں مکہ چھوڑ رہا ہوں، اور اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ میں خوف کے مارے چھوڑ رہا ہوں تو ذرا حرم سے باہر نکل کے آ جاؤ۔ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، اور جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، اور جس نے اپنی ماں کو رلانا ہے، وہ حرم سے باہر نکلے اور عمر کے ساتھ دو ہاتھ کر کے دیکھ لے۔ لیکن کسی لومڑی کو جرت نہیں تھی کہ اللہ کے اس بکھرے ہوئے شیر کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرے۔ آپ نے اس جرت کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور آپ کے ساتھ 20 آدمیوں نے ہجرت کی۔ ان کو آپ نے پہلے سے ایک جگہ پر بھیج دیا تھا کہ فلاں پہاڑ کے دامن میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، میں طواف کر کے وہاں پہنچتا ہوں۔ اور پھر آپ ان کو لے کر گئے، ایک پورے قافلے کے ساتھ گئے۔ تو یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔